السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خون کی کمی، اور یہ خون کی کمی کی ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد ہماری وہ بہنیں جو کہ حمل کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور عمومی طور پر آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل زیادہ تر حاملہ خواتین کے آپریشن ہی ہوتے ہیں، یعنی آپریٹ ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب آپریٹ ہوتا ہے تو بلڈ کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، اور بلڈ وہ دائیں بائیں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہو جائے، لیکن بعض مرتبہ یہ کوشش بھی جو وہ کرتے ہیں بلڈ پورا کرنے کی یا بلڈ جو ہے وہ افورڈ کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے کئی حاملہ خواتین کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج میں اسی حوالے سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جن ہماری بہنوں کی جو حاملہ ہیں اور انہیں خون کی کمی کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ ویڈیو ہماری جو ہم بنا رہے ہیں یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ ہماری ویڈیو دیکھیں اور اس کو سماعت فرمائیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے ایک ایسی چیز ہم آپ کو بتائیں گے، ایسے طریقہ کار آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ 2-4 مہینوں کے اندر انشاءاللہ آپ کی بلڈ کی جو کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں سب سے بنیادی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنی غذا جو ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، کہ ایسی غذا ترتیب دینی ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو اور جو بلڈ پیدا کرنے میں زیادہ سوٹیبل ہو۔ تو اس میں آپ نے پرہیز کیا کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے جو خون کی کمی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن وجوہات کی وجہ سے، کن اسباب کی وجہ سے بلڈ کی کمی رونما ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم اسباب جان لیتے ہیں کہ اسباب کے اندر خون کی کمی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ردی غذاؤں کا زیادہ استعمال، یعنی ردی غذاؤں سے مراد یعنی پیٹ تو بھر لیا ہے لیکن ان کے اندر انرجی، طاقت یا جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ پوری مقدار میں نہیں ہوتے، لیکن پیٹ کو وہ بھر دیتی ہیں، آپ نے ان سے تھوڑا اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اسباب کے اندر جو خواتین، عمومی طور پہ خواتین، آپ نے دیکھا بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہی معاملات ہے کہ چٹپٹی غذائیں جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتی ہیں، یعنی پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، مرغن غذائیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے تھوڑا بچنا بھی ہے، یعنی ان سے آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ تو یعنی یہ خون کی کمی کے اسباب بنتے ہیں، یہ ایسی مرغن غذائیں اور ایسی جو چٹپٹی غذائیں جو ہیں وہ بجائے خون کو پیدا کرنے کے خون کو جلاتی ہیں، معدے کو کمزور کرتی ہیں، جگر کو کمزور کرتی ہیں۔ اس طرح بعض دفعہ کوئی ایسی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے، اس پیچیدہ بیماری کی وجہ سے بھی یہ خون کی کمی کا خواتین شکار ہو جاتی ہیں، یا بچے یا بڑے جو ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو میں نے آپ کو اسباب بتائے ہیں، اور اس میں جو آپ کو میں نے پرہیز بھی بتائی ہے کہ پرہیز میں آپ نے جو مرغن غذائیں ہیں، چٹپٹی غذائیں ہیں، یا جو آج کل برگر، شوارما، پیزا وغیرہ، یعنی اس قسم کی غذائیں جو ہیں آپ نے ان سے مکمل پرہیز کرنی ہے۔ اور آپ نے کیا چیزیں کھانی ہیں یہ بھی میں آپ کو اس میں آج بتاؤں گا، کہ آپ نے ایسی غذائیں کھانی ہیں جو کہ صالح ہوں اور جلدی ہضم ہونے والی ہوں اور معدے کے اوپر بوجھ بنانے والی نہ ہوں۔ اگر یہ آپ ایسی غذائیں اگر آپ ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کا بلڈ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ جو میں نے آپ کو اس کے اسباب بتائی ہیں اور کچھ پرہیز وغیرہ بتائے ہیں، تو اس میں جو علامات ایسی مریضہ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ خاتون جو حاملہ ہے اس کو بلڈ کی کمی ہے، یا کوئی ایسا نوجوان یا گھر میں کوئی ایسی خاتون جو بچیاں
جو عمومی طور پہ بلڈ کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، تو انہیں کون سی ایسی علامات ہیں جو اگر ہم ان کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ان کے اندر بلڈ کی کمی ہے۔ تو اس میں جو علامات میں سب سے پہلی علامت تو یہی ہے کہ جسم کے اندر یعنی باڈی کے اندر اسے تھکاوٹ رہتی ہے، اور کبھی سر میں درد، کبھی اعصاب میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ بلڈ سرکولیٹ نہیں ہوتا، بلڈ پورے جسم کے اندر، کیونکہ وہ کمی کا شکار ہے، بلڈ اپنی مقدار میں پورا نہیں ہے، اس لیے وہ مکمل جسم کے اندر سرکولیٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ جسم کے اندر تھکاوٹ یا جسم کا کسی حصے کا سن ہو جانا، یعنی اگر بعض دفعہ ہاتھوں کا سن ہو جانا، ٹانگوں کا سن ہو جانا، پاؤں کا سن ہو جانا، یعنی یہ ان علامات میں سے ہیں۔ یا اگر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اگر فوری طور پہ آپ اٹھیں تو آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یا سر چکرانا شروع ہو گئے، تو یہ بھی انہی وجوہات یا یہ علامات ہیں ایسی کہ جو خون کی کمی کا جو شکار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری جو سب سے اہم آخری بات جو ہے علامات میں سے، کہ اس خاتون کا یا اس بچے یا بچی کا جسم جو ہے وہ کمزور محسوس ہوتا ہے، اسے اپنا جسم جو ہے وہ بنسبت دوسروں کے جسم کے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے علاج کیا کرنا ہے؟ علاج بھی میں آپ کو اس کا انتہائی بہترین غذائی علاج بتاؤں گا، کہ اگر آپ یہ غذائیں اگر یہ آپ ترتیب دے لیتے ہیں تو انشاءاللہ 2-3 مہینوں کے اندر دیکھیں، یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر وہ ایک دن وہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ غذا آپ نے کھائی ہے یا دوائی آپ نے کھائی ہے تو ایک دن میں آپ کا بلڈ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے دیکھیں کہ معدہ، جگر یا انتڑیاں، یہ یعنی جسم کا پورا ایک انسانی جو نظام ہے، یہ آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا کی جاتی ہے۔ اگر آپ تیز میڈیسن یا کوئی ایسی ادویات اگر آپ استعمال کرتے ہیں جو کہ بلڈ کو فوری طور پہ پورا کرتی ہیں، لیکن ان کے انتہائی نقصانات ہوتے ہیں۔ فوری طور پہ بلڈ تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے مضر اثرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں میرے بھائی آپ نے سب سے، یا میری بہن جو ہے جو اس کمی کا شکار ہے، خاص طور پہ یہ میری حاملہ جو بہنیں ہیں جنہیں HB کی لازمی طور پہ کمی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا بلڈ وہ پورا کریں۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 6-7 تک یہ حاملہ خواتین کا بلڈ آ جاتا ہے، یا 5 تک بھی آ جاتا ہے۔ تو اسے ہم نے امپروو کرنا ہے تاکہ یہ جلد از جلد اپنی مقدار میں 12-13 پہ چلا جائے۔ تو اگر یہ ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم نے شروع دن سے، یعنی جو ہی آپ حاملہ ہوئی ہیں تو اپنی ڈائٹ یا اپنی غذا جو ہے اس کو آپ ترتیب دے لیں، تو انشاءاللہ آپ کو آخر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس میں آپ نے جو بادی غذائیں ہیں ان سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، یا ایسی مرغن غذائیں ہیں آپ نے ان سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ جتنی یہ فاسٹ فوڈز ہیں، برگر، شوارما، پیزا وغیرہ، آپ نے ان سے مکمل پرہیز کرنی ہے۔ تو اگر یہ آپ با پرہیز جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر وغیرہ یا اس طرح کی جو صالح سبزیاں ہیں جو معدے کے اوپر بوجھ نہیں بناتی ہیں، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کا شوربہ بنانا ہے۔ یعنی ایک کدو فرض کریں اگر آپ لیتے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے، تو آپ نے اس کے اندر، یعنی جب آپ نے اس کو پکانا ہے تو اس میں تیز مرچ وغیرہ بالکل نہیں ڈالنی، بلکہ ہلکی کالی مرچ آپ نے اس میں ڈالنی ہے، اور یا سبز مرچ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے، شامل کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر یہ بالکل اس کو آپ نے یعنی یہ بالکل سالن تھوڑا نہیں بنا، بلکہ آپ نے اس کے اندر پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ رکھنی ہے تاکہ وہ شوربے والا سالن بنے۔ اب آپ نے اپنی روٹی جتنی آپ کو طلب ہے، 1 کی طلب ہے یا آدھی کی طلب ہے، تو آپ نے زیادہ سالن لینا ہے، تھوڑی روٹی لینی، اور اس کے اندر چوری بنا کے، یعنی سرید جسے ہم کہتے ہیں یا چوری ہم کہتے ہیں، گھروں کے اندر عمومی طور پر لوگ جانتے بھی ہیں، آپ نے اس کی سرید بنانی ہے، بالکل نرم کرنا ہے۔ اصل میں یہ طریقہ کار آپ کو کرنے سے آپ کے معدے کے اوپر بالکل بوجھ نہیں بنے گا۔ اگر یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے غذا کھائیں گے
تو انشاءاللہ آپ کے معدے کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی جو غذا جو آپ نے کھائی ہے وہ جلد از جلد ہضم ہو جائے گی، معدے کو زیادہ مشقت وغیرہ اٹھانی نہیں پڑے گی۔ ایک تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شوربے والا سالن بنانا ہے، اس کے اندر چوری بنا کے یہ آپ نے کھانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دودھ، یہ آپ نے لازمی اپنے صبح اور شام یا دوپہر جب آپ کو طلب ہو آپ نے دودھ لازمی پینا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بکرے کی کلیجی یا بڑے گوشت والی جو کلیجی ہوتی ہے، بڑے جانور کی جو کلیجی ہے، یہ آپ نے بالکل ہلکا اس کو براؤن کر کے، یعنی جب آپ نے اس کو بنانا ہے تو اس کو بالکل ہلکا، یعنی آپ نے اس کو پکانا ہے، پکانے کے بعد آپ نے اتار کے 5-6 بوٹیاں یا زیادہ جتنی آپ کو تھوڑی طلب، زیادہ بھی نہیں کھانی کیونکہ یہ معدے کے اوپر تھوڑا بوجھ بناتی ہیں، تو آپ نے یہ تھوڑی بس 5-6 پیس آپ نے کھا لینے ہیں، یعنی دن میں 2-3 مرتبہ کھا لیں۔ ایک تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اور جو سب سے اہم بات میں آخر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 4 عدد گاجر لینی ہے، گاجر کم از کم اتنی بڑی لمبے سائز والی ہو، اچھی کوالٹی والی 4 گاجریں لینی ہے۔ اور سیب، ایک تو ہوتا ہے گولڈن سیب، وہ گولڈن سیب آپ نے نہیں لینا، بلکہ یہ ایک گاچا سیب ہوتا ہے جس کے اندر رس ہوتا ہے، یعنی رس والا سیب آپ نے لینا ہے، جیسے کالا کلو بھی رس والا ہوتا ہے، یا گاچا سیب عمومی طور پہ لوگ جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیب ہوتے ہیں وہ، تو وہ آپ نے گاچا سیب وہ آپ نے لینے ہیں۔ تو اس میں تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے چکندر لینا ہے، یعنی گاجریں آپ نے 4 لینی ہے، سیب آپ 2 لے لیں، چکندر 1 لے لیں، چکندر کم از کم اتنے سائز کا ہو ایک، وہ آپ نے 1 چکندر لینا ہے، اور ان کا آپ نے جوس نکالنا ہے، جوس بنانا ہے، اور ساتھ ادرک جو ہے وہ بھی ساتھ ڈال دیں، تھوڑی سی حسب ذائقہ، زیادہ مقدار نہیں ڈالنی بلکہ تھوڑی سی اتنا سا پیس آپ نے اس کے اندر شامل کر دیں، یعنی وہ بھی تاکہ اس کا بھی جوس کے اندر رس نکل آئے۔ جب یہ آپ نے رس نکال لینا ہے تو 1 لیمو یا 2 لیمو وہ آپ نے نچوڑ لینے ہیں، نچوڑنے کے بعد آپ نے اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ کے آپ نے وہ پانی پی جانا۔ تو یہ دن میں کم از کم 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یعنی صبح ایک خالی پیٹ آپ 1 گلاس پی لیں، اس طرح تقریباً 11-12 بجے آپ 1 گلاس پی لیں، اس طرح 1 گلاس شام کو 4-5 بجے پی لیں۔ اگر یہ آپ اسی روٹین سے تقریباً یہ 2-3 مہینے لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بلڈ کی کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کی ایچ بی جو لیول ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔